بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بصورت سے ختنہ کیا، لیکن پہلی روایت میں قدوم بے تشدید ڈال ہے اور اس میں قدوم بے تخفیف ڈال ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی بصورہ جو بڑھئیوں کا ایک مشہور ہتھیار ہوتا ہے، اسے بصوخ بھی کہتے ہیں۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن اسحاق نے بھی اول زانات سے روایت کیا ہے کہ عجلان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور محمد بن عمر نے ابو سلمہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے توریہ یعنی 3 مرتبہ کے سوا کبھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، 2 ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا کہ بطور توریہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ میں اس مصیبت سے نجات دے دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمت گار کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مار، اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی مال اسما، اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا۔ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کی ظلم کی ملاوٹ نہ کی، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی
وہ ظلم سے مراد ہے، شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کیا بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا؟ بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا۔ اس طرح کے پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا، زمین کی طرح گول نہ ہوگا اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ روئے زمین پر اللہ کے نبی خلیل اللہ ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت کیجیے۔ پھر انہیں اپنے جھوٹ کا توریہ یاد آ جائیں گے اور کہیں گے آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے، تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی اور زمزم کے پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ میں اور عثمان بن وائل ابو سلیمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث اس طرح بیان نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکے کی سرزمین کی طرف آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی۔ ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا۔